اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ تفسیر سیرۃ الجنان۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7، لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، جیسے کوئی لوہے کا، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا اور کوئی سونے کا ہے، اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ نیز آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں، یہ ایک دوسرے سے ایسی چمٹی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے کہ دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے، اس لیے آسمان جمع فرمایا جاتا ہے اور زمین واحد بولی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں، اور حیوانات، درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، اور دن سے مراد اتنا وقت ہے، ورنہ اس وقت دن نہ تھا، کیونکہ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نہ تھا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آسمان و زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائے گئے۔ عرش پانی کے اوپر ہونے کے معنی علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرش کے پانی کے اوپر ہونے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں آسمان پر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں زمین کے نیچے، اگرچہ اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں نہ تھیں۔ قدرت الہی کے دلائل۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت اور کمال پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، عرش کے زمین و آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمایا، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی ستون کے بغیر وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا۔ نمبر 2، پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا۔ نمبر 3، عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون ہے نہ اوپر کوئی اور علاقہ۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی آسمان و زمین اور ان میں تمہارے جو منافع اور مصالح ہیں، انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک و بد میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، اور تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے، اور کون ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل سے غافل ہوتا ہے، اور کون اور گناہ گار بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔
نعمتیں پیدا کیے جانے میں بھی ہماری آزمائش مقصود ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور ان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی و ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہر عقل مند انسان اپنی حالت پر خود ہی غور کر لے کہ وہ آزمائش و امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ حضرت حاتم اسوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جانا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تم کہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں کہ اے لوگوں تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن شریف جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے یہ تو کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکہ ہے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے پہنچا کر ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔